حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جس کی تلاش میں آئے ہو وہ آقا تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ مولا تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب وہ اعرابی جو ہیں سر پیٹ رہے ہیں، گریبان چاک کر رہے ہیں، سروں پہ خاک ڈال رہے ہیں۔ یا اللہ میں تو جو ہے ہلاک ہو گیا، میں پریشان، میں ہلاک، اب کہاں جاؤں؟ کس بارگاہ کرم میں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ قرآن تو کہتا ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، لوگوں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نا تو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، نبی علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں آ جاؤ، نبی علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں آ جاؤ۔ یہاں پناہ ملنے والی ہے، یہاں پناہ ملنے والی ہے، یہی نجات ملنے والی ہے، یہی کامیابی ملنے والی ہے، یہی ہمارے درد کی دوا یہی ملنے والی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں نا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شافی ہو نافی ہو تم، کافی ہو وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ عدیدان ملت اسلامیہ وہ اعرابی آتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات سے عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ بتا دینا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن ہیں کہاں؟ وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن ہیں کہاں وہ آرام کر رہے ہیں؟ ان کی جگہ کہاں ہے؟ آماج گاہ کہاں ہے؟ ان کی بارگاہ کہاں ہے؟ مزار پاک کہاں ہے؟ مزار پر انوار کہاں ہے؟ وہ بارگاہ کہاں ہے جہاں پر جانے کے لیے خدا تاکید فرما رہا ہے، خدا حکم دے رہا ہے؟ وہ کہاں ہے وہ بارگاہ کرم جس بارگاہ کرم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کہاں ہے وہ بارگاہ کرم؟ مولا کائنات اشارہ فرما رہے ہیں، بتا دیتے ہیں جائیں فلاں مقام پر میرے آقا علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ وہ اعرابی آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک سے لپٹ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے روضے پاک سے لپٹ کر کے روضے پاک کے خاک شریف کو اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اپنے سروں پر ڈالتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے تو ارشاد فرمایا ہے نا اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو ہم آپ کی بارگاہ کرم میں آ جائیں۔ آقا آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے نا، آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، سرکار اب کہاں جائیں؟ یاد رکھیں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا جو فرمان ہے نا کہ چلے جاؤ آقا کی بارگاہ کرم میں چلے جاؤ۔ آخر یہ کیوں کہا مولا کائنات نے؟ میں پوری دنیا کی وہابی جماعت سے، دیوبندی جماعت کو میں چیلنج دینا چاہتا ہوں، یہ کسی بریلوی مولوی سے وہ اعرابی سوال نہیں کر رہے تھے، دیوبند کے کسی مفتی سے کسی مولوی سے سوال نہیں کر رہے تھے، بریلی شریف کے دارالفتہ سے کسی مفتی سے سوال نہیں تھا، یہ مولا کائنات سے سوال ہو رہا تھا جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر شہر میں داخل ہونا تو بغیر دروازے کے آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں، شہر میں داخل ہونا ہو بغیر دروازے کے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ کا کرم دیکھیے نا، اس دروازے اس باب سے ملاقات ہوتی ہے جو علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات کو معلوم تھا کہ میرے آقا دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا معاذ اللہ رب العالمین کہ میرے آقا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس اعرابی کی فریاد کو نہیں سن سکتے ہیں، میں آپ کے ذہن کو حاضر چاہتا ہوں اگر ان کا عقیدہ یہی ہوتا نا جو آج دیوبندی جماعت کے لوگ جو ہے نا تسبیحاں لے کر کے پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اور ادھر ادھر سبق اور درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مدینے سے آقا سن رہے ہیں، کیا مدینے سے آقا مشاہدہ فرما رہے ہیں، کیا یہاں جو دل کی آرزو اور تمنا ہے میرے آقا سماعت کر رہے ہیں؟ یاد رکھو ہمارا ایمان اور عقیدہ 99% نہیں 110% جو ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ جو ہیں نا، ہمارے بڑے اور بزرگ نہیں، ہماری جماعت کا جو بچہ بھی ہے نا اپنے عقیدے میں پختہ ہے، ہماری جماعت کا نونہال جو ہے نا وہ بھی اپنے عقیدے میں پختہ ہے، ہماری جماعت کا چھوٹا سا طالب علم جو ہے نا اپنے عقیدے میں اس قدر پختگی رکھتا ہے، اگر وہ سو رہا ہو سو کر کے اسے اٹھاؤ، سوتے میں اٹھا دو اور اس کا عقیدہ پوچھو نا تو وہی عقیدہ وہ بتائے گا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا، جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ تھا، جو غوث اعظم غریب نواز کا عقیدہ تھا۔ اور اگر اس سے عقیدہ پوچھو گے زیادہ کچھ نہیں، آقا کریم علیہ السلام کی شان اگر پوچھو گے نا زیادہ کچھ نہیں آتا، تو نونہال وہ طالب
علم اتنا ضرور کہے گا ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہی ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پوری دنیا میں کسی بھی جماعت کا کوئی انسان جو ہے ہمارے عقیدے کے ایک طالب علم سے ہمارے بچے سے اگر سوال کرتا ہے میرے آقا کے مرتبے کے بارے میں میرے آقا کے رتبے کے بارے میں کرتا ہے تو ہمارا چھوٹا سا بچہ کیا کہے گا معلوم ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اگر وہابی جماعت کا مولوی کہے کہ ہمارے مدرسے کا مفتی بڑا ہے ہمارا چلہ کاٹنے والا مبلغ بڑا ہے تو ہمارا بچہ کہے گا ارے دنیا دار سن لے پوری دنیا میں کھنگال لے جس کو تو سب سے بڑا کہتا ہے نا سب سے اونچا کہتا ہے میرا امام تو اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی غمزدوں کو رسا مجدہ دیجئے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر میں اس طرح سے تمہیدی جملوں میں جاؤں گا تو بات آگے بڑھے گی ایمان اور عقیدہ ہمارا کیا ہے معلوم ہے جو مولا کائنات کا عقیدہ تھا جو عمر فاروق کا عقیدہ تھا جو عثمان غنی کا عقیدہ تھا جو سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا آقا وصال فرما گئے نا آج کا ظالم بھی تو یہی کہتا ہے نا وصال فرما گئے یہ حدیث جو تھی نا آقا کے حیات کے لیے تھی یہ جو فرمانے خداوندی تھا نا یہ آقا کے حیات آقا کے زندگی کے لیے تھی یہ فرمان جو ہے خدا کا آقا کی زندگی آقا کے حیات کے لیے تھا کس نے تجھ کو بتا دیا ہے کس نے تیرے کان میں پھونک دیا ہے یہ فرمان آقا علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے اسی وقت تک کے لیے تھا اگر قرآن پاک کی آیتوں کو نہیں مانتا ہے تو پھر قرآن پاک کی آیتوں سے تو انکار کر رہا ہے قرآن پاک کی آیتوں کا منکر ہو رہا ہے اور قرآن پاک کی آیت تو بڑی بات ہے قرآن پاک کی آیت کو سائیڈ میں رکھو اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی تھے یا معاذ اللہ رب العالمین نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو تمہیں اپنا کلمہ بدلنا چاہیے تمہیں اپنا کلمہ بدلنا چاہیے کلمہ توحید بدلنا چاہیے کلمہ طیب بدلنا چاہیے کیونکہ ہمارا کلمہ بتا رہا ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں صبح قیامت تک زندہ رہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا کلمہ بتا رہا ہے کہ نبی تھے نہیں کلمہ کہہ رہا ہے نبی تھے نہیں نبی ہیں وہ رسول تھے نہیں رسول ہیں اور ہوتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے ہوتا وہی ہے جو حیات ہوتا ہے مولا کائنات کی بارگاہ کرم میں آ چاہیے آقا جب وصال فرما گئے ہیں نا تو انہیں عرابی کو واپس کر دینا چاہیے چلے جاؤ بڑی لمبی مسافت تم نے طے کی ہے بڑا لمبا سفر تم نے کیا ہے چلے جاؤ اپنے گھر واپس چلے جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ اب یہاں کوئی ملنے والا نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے مجھے نجات چاہیے مجھے کامیابی چاہیے مجھے بھلائی چاہیے مجھے نجات چاہیے مجھے بخشش چاہیے میں بخشش کا ارادہ لے کر کے نکلا ہوں بخشش کروانے کے لیے نکلا ہوں مولا کائنات نے واپس نہ کیا آج کوئی اگر عقیدہ اس طرح سے بیان کرے 100 سال 150 سال 200 سال پرانا عقیدہ تو اس سے کہہ دو ہمیں تمہارا 150 سالہ پرانا عقیدہ نہیں چاہیے 1400 سال پرانا عقیدہ جب مولا کائنات نے بیان کیا ہے عثمان غنی نے بیان کیا ہے عمر فاروق نے بیان کیا ہے صدیق اکبر نے بیان کیا ہے وہ عقیدہ ہمیں چاہیے عمر فاروق سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں یہ نہیں فرماتے ہیں واپس چلے جاؤ آقا تو وصال فرما گئے ہیں آقا تمہاری مدد نہیں کر سکتے میں تمام کے ذہن کو حاضر چاہتا ہوں انہوں نے یہ نہیں ارشاد فرمایا چلے جاؤ آقا تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں آقا تو قبر انور میں ہے آقا مٹیوں منومن مٹی کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اب تمہاری مدد کیا ہو پائے گی اب تمہاری بخشش کیا ہو پائے گی مولا کائنات نے اشارہ فرما دیا مولا کائنات نے پتہ بتا دیا مولا کائنات نے ارشاد فرمایا چلے جاؤ آقا کی قبر انور ہے روضہ پاک ہے وہاں چلے جاؤ وہاں پر آقا آرام فرما رہے ہیں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جاؤ تمہاری جو آرزو ہے نا وہی پوری کی جائے گی تمہاری تمنا وہی پوری کی جائے گی بخشش کا پروانہ تمہیں وہی ملے گا نجات کا سامان وہی ملے گا اب وہ عرابی حضرت بارگاہ ہوتے ہیں قبر انور سے مٹی لے کر کے اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اپنے سروں پہ جو ہے ڈالتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں آقا دنیا سے روپوش ہو چکے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے سے جا چکے ہیں آقا ہم تو اس امید پر آئے تھے کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کی ہے ہمیں بخشش چاہیے نجات کا پروانہ چاہیے بخشش کا پروانہ چاہیے نجات کا سامان چاہیے نجات کی سند چاہیے وہ اعرابی جو ہے قبر انور سے لپٹ کر کے رو ہی رہے تھے اتنے میں رحمت پاک کو جوش آتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی رحمت کو جوش آتا ہے قبر انور سے آواز آتی ہے اے رابی جا تجھے بخش دیا گیا اے رابی جا تجھے بخش دیا گیا اے رابی جا تجھے بخش دیا گیا قبر
انور سے آواز آتی ہے جا تجھے بخش دیا گیا, تجھے نجات کا پروانہ دے دیا گیا. یہ واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں, ایسی معتبر اور مستند بات بیان کر رہا ہوں جسے کوئی بھی رد نہیں کر سکتا ہے. گویا حضرت مولا کائنات نے بتایا نبی علیہ السلام کا, انہوں نے ذہن دے دیا کہ آقا کریم علیہ السلام دنیا میں جب تک تھے زمین کے اوپر اس وقت بھی نجات کا پروانہ دیتے تھے, آج بھی دے رہے ہیں, صبح قیامت تک دیتے رہیں گے. یہی ذہن سنیوں کا ہے, یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے, یہ بتائیے یہ تو واقعہ بیان کر چکے ہیں, صرف واقعہ بیان کیا ہے انہوں نے, کوئی حدیث نہیں پیش کیا کہ نبی قبر میں اپنے زندہ ہیں, نبی قبر میں حیات ہیں, نبی کو قبر میں روزی دی جاتی ہے, کوئی حدیث نہیں پیش کیا. تو آئیے میں بتانا چاہتا ہوں, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, آقا کریم علیہ السلام سے متعلق, انبیاء کرام سے متعلق میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. یہ درود حدیث پاک کیسے بیان فرمائی گئی, آئیے میں وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صحابہ کا مجمع ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, میرے آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو. تمہارا درود جو ہے جب تم درود پڑھتے ہو نا تو فرشتے محبت کی تھالی میں سجا کر کے میری بارگاہ کرم میں پیش کیا کرتے ہیں, میری بارگاہ کرم میں پیش کیا کرتے ہیں, میری بارگاہ کرم میں تمہارا نام پیش کیا جاتا ہے, تمہارے باپ کا نام پیش کیا جاتا ہے. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کثرت سے میری ذات پر درود پڑھا کرو, لیکن جمعہ کے دن اور زیادہ پڑھا کرو, جمعہ کے دن اور زیادہ پڑھا کرو, جمعہ کے دن کثرت سے پڑھا کرو, جتنا ہو سکے اتنا پڑھو, چونکہ جمعہ سید الایام ہے, جمعہ ہفتے کی عید ہے, اس تاریخ میں زیادہ کثرت سے درود پڑھا کرو. آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا آقا کثرت سے درود پڑھنے کا جو حکم ہے, اس کی جو تاکید ہے جمعہ کے دن کیوں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ جو دن ہے نا سید الایام ہے, ہفتے کی عید ہے, اس تاریخ میں جب میرا عاشق مجھ پر درود پڑھتا ہے, میرا دیوانہ مجھ پر درود پڑھتا ہے, میرا مستانہ اور فرزانہ جب درود پڑھتا ہے نا تو فرشتے اس درود کو نہیں لاتے, بلکہ ڈائریکٹ میں اس درود کو اپنے کانوں سے سن لیا کرتا ہوں, اپنے کانوں سے سن لیا کرتا ہوں. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, جس طرح پھٹ گئی دم میں تما گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کثرت سے درود پڑھا کرو جمعہ کو, چونکہ فرشتے نہیں لاتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں, وہ شاک ہوتے ہیں, دیوانے ہوتے ہیں, تو ان کے درود کو میں خود سن لیا کرتا ہوں. اب یہاں پر ایک ذہن آپ کو دینا چاہتا ہوں, جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں, مثال کے طور پر میں نے آپ کو سلام کر لیا ہے, آپ نے مجھے جواب دیا ہے, میں نے آپ کو سلام کیا تو گویا آپ کا مجھے خیال آیا, آپ نے مجھے جواب دیا تو گویا آپ کو میرا خیال آیا, میں نے آپ کو سلام کیا تو میری توجہ آپ کی طرف گئی, میں اپنے دوست حضرت علامہ مفتی محبوب رضا کو سلام کیا تو ان کی تو عادت ہے مسکرا کے جواب دینے کی, ان کی تو عادت ہے مسکرا کے بات کرنے کی. گویا میں نے سلام کیا تو میری توجہ پہلے ان کی طرف گئی, انہوں نے جب جواب دیا مسکرا کر کے تو ان کی توجہ میری طرف ہوئی, یعنی نظر سے نظر بھی ملی ہے, توجہ بھی ایک دوسرے سے مل گئی ہے, ہماری ایک دوسرے کی توجہ جو ہے نا ایک دوسرے سے مل رہی ہے, ہمارا خیال بھی ان کی طرف گیا ہے, ہماری فکر بھی ان کی طرف گئی ہے. بلا تشبیہ و تمثیل دنیا والوں کو جب آپ سلام کرو تو ان کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے, دنیا والوں کو سلام کرو ان کا خیال آپ کی طرف ہو جائے, دنیا والوں کو سلام کرو ان کی نظر آپ کی طرف ہو جائے. بلا تشبیہ و تمثیل یہ دنیا والے آپ کا خیال کریں اور آپ کو جواب دیں, آپ کی طرف توجہ کریں, آپ کو جواب دیں. جب آپ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ کرم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, تو میرے آقا کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ میرے آقا کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یاد رکھو دیوانو, جب نبی پر درود و سلام پیش کیا کریں نا تو ہماری توجہ بھی گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے, سنہری جالیوں کی طرف ہونی چاہیے, آقا کے رخ زیبا کی طرف ہونی چاہیے, آقا کے جلووں کی طرف ہونی چاہیے. یا آپ جب میرے آقا کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمائیں گے تو میرے آقا کی توجہ مبارکہ جو ہے ہماری آپ کی طرف ہو جائے, اور یقیناً میرے آقا کی توجہ جس جانب ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے, اس کا مقدر بدل جائے, اس کے مقدر کا سکندر اور جو سوریا پر ہو جائے, جس کے بارے میں عاشق نے کہا ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو دن نکل آئے, جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آئے, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی.